میں کس کو رہوں، میں کیا کہوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں میرے ہی نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، میرے ہی اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، میرے اللہ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ ایک ہی مرد کلندر تھا، ٹانگوں سے تو معذور تھا، مگر ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے دارالحکومت مظفر آباد میں پہرے دے کر بیٹھا رہتا تھا کہ کوئی ختم نبوت پر ڈاکہ نہ ڈال لے۔ ارے وہ معذور تھا، کیا وہی چوکیدار تھا ختم نبوت کا؟ وہی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا پہرے دار تھا؟ کیا وہی ازواج مطہرات کی عزت کا پہرے دار تھا؟ اب وہ لبرل ملک، ان کے نزدیک یہ اسلام کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، ان کے نزدیک کوئی چیز، ان کے نزدیک اسلام مذہب اسلام ایسے ہی ہے جیسے سکھ مذہب ہے، جیسے ہندو مذہب ہے، جیسے عیسائی اور یہودی مذہب ہے، ان کے نزدیک اسلام بھی یہی حیثیت رکھتا ہے۔ میں 2 سال سے ان کو دیکھ رہا ہوں، عورت مارچ والوں کو۔ آپ دیکھیے پچھلے سال کو چھوڑیے، جو انہوں نے بغیرتی اور بے شرمی کی جو انتہا کی تھی، جو انہوں نے رشتوں کی پامالی کی تھی، جو انہوں نے سلوگن لگائے تھے، میں ان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا۔ صرف اس سال کے آپ ان کے بینر اٹھائیے، اس میں دیکھیے مولوی کو ٹارگٹ کیا گیا، اسلام کو ٹارگٹ کیا گیا، ملا کو ٹارگٹ کیا گیا، پروفیسر کو ٹارگٹ کیا گیا، ماموں جیسے رشتے کو ٹارگٹ کیا گیا، اس کے بعد دادے کو ٹارگٹ کیا گیا، دادے کا رشتہ انہوں نے ٹارگٹ پہ بنایا۔ اور یہاں پر بات چھوڑیے، اصل بات تو یہ ہے جو ان کا اصل مقصد تھا وہ کیا تھا کہ اسلام کو ٹھیس پہنچائی جائے۔ انہوں نے اللہ کی شان میں بھی گستاخی کی، انہوں نے رسول کی شان میں بھی گستاخی کی، انہوں نے اولیاء اللہ کی شان میں بھی گستاخی کی۔ میں اور آپ کشمیری ہیں، میرا اور آپ کی زمین کا، میری اور آپ کی ریاست کا اکثر حصہ کس کے پاس ہے؟ بھارت کے پاس ہے۔ میں اور آپ ہر وقت یہ نعرے لگاتے ہیں، انڈیا سے کہتے ہیں، بھارت سے یہ کہتے ہیں ہمارا دشمن ہے کہ کیسے نہ دو گے تم آزادی، تمہارا باپ بھی دے گا آزادی۔ میں اور آپ یہ جملے انڈیا کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہماری دفاعی لحاظ سے دشمن، وہ ہمارا زمینی لحاظ سے دشمن، وہ ہمارا نظریے کے لحاظ سے دشمن، وہ ہماری سوچ کے لحاظ سے دشمن۔ اب جو دشمن ہوگا ہم اس سے کہتے ہیں کہ تمہارا باپ بھی دے گا آزادی۔ ان عورت مارچ والوں نے اسلام آباد میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت میں کھڑے ہو کر یہ نعرے لگائے ہیں، عمران سے بھی لے، عمران بھی سن لے آزادی، انصار بھی سن لے آزادی، اولیاء بھی سن لے آزادی، اللہ بھی سن لے آزادی، رسول بھی سن لے آزادی، اولیاء اللہ اولیاء بھی سن لے آزادی۔ یہ کس قسم کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت میں یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں؟ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ملا جو ہیں وہ آرام سے گفتگو نہیں کرتے، وہ پیار کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے، وہ فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اگر کوئی میری ذات پر تبرہ کرے گا، مجھے گالیاں دے گا، قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں میں یہ برداشت کر لوں گا، لیکن کوئی اللہ کی شان میں گستاخی کرے، کوئی رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے، کوئی اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرے، قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس لیے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو بھی رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ایسے شخص کو اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور حکومت نے بالکل فری ہینڈ دیا ہوا ان کو بھی، ان کو حکومت اس ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والوں کو میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کے دور حکومت میں سوائے فتنہ فساد کے کوئی کام نہیں ہوا۔ آپ نے قادیانیوں کو پروموٹ کیا، قادیانیوں سے آپ نے یہ وعدے کیا ہم اسمبلیوں میں آپ کو لے کر آئیں گے، آپ سے ہم اپنے قانون کے فیصلے کروائیں گے، ہم آپ سے اسلام کے قوانین بنوائیں گے۔ اسمبلی میں یہی تو ہوتا ہے، قانون میں ترامیم ہوتی ہے، قانون بنائے جاتے ہیں، پارلیمنٹ میں ان کو جگہ دینی ہے۔ اور پھر آپ نے کراچی کے شہر میں حضرت امیر معاویہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہما پر گالیاں آپ نے دلوائیں، آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اور ان کے سربراہوں کو آپ نے ملک سے دربدر کر دیا، یہاں سے بھیج دیا کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو تم واپس آ جانا۔ آپ نے کرتارپور بارڈر کھولا، ہم نے کہا سکھ ہمارے اقلیتیں ہیں یہاں پر، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، حق بنتا ہے کہ ان کے حقوق کو پورا کیا جائے، مگر آپ کو کس نے یہ اختیار دیا تھا کہ آپ مسلمانوں کے ٹیکس کے پیسے لے کر آپ وہاں پر سکھوں کے مذہبی عبادت گاہیں بنانا شروع کر دیں؟ اسلام نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ دعویٰ آپ کا ریاست مدینہ کا تھا، مگر آپ نے کام بالکل اس کے الٹ کر دیے۔ عورت مارچ کیا گیا، وہاں پر رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی گئی، اللہ کی شان میں گستاخی کی گئی، اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کی گئی، مگر حکومت کے کان کے اوپر جو تک نہیں رینگتی
کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب اسلامی جمہوریہ پاکستان کا میں وزیر اعظم ہوں, میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آرمی چیف ہوں, میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا صدر اور چیف جسٹس ہوں. مجھے تو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے. رب کریم کی ذات بھی تو میری ذات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عام آدمی کے رسول ہیں, اس کے پیغمبر ہیں, جتنی محبت اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اتنی محبت تو مجھ کو بھی ہے. پھر کیوں نہ میں ان کے خلاف ایکشن لوں. جتنا فتنہ و فساد برپا ہو رہا ہے, یقینی طور پر یہ بات کسی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آگے جو حالات آ رہے ہیں یقیناً مشکل ترین حالات ہیں. وہ کسی ایک شخص نے کہا کہ آنے والی جو نسلیں ہیں, میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ وہ نہ آئیں تو بہتر ہے. آنے والی نسلوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ نہ آئیں تو بہتر ہے, اس لیے کہ جو حالات ہو رہے ہیں ان میں ان کا نہ آنا بہت اچھا ہے. اب دیکھیے, انہوں نے سلوگن اٹھائے. سلوگن میں لکھا تھا کہ وہ 50 سال کا اور میں 9 سال کی, اور مجھے خاموش کروا دیا گیا. آپ نے بھی پڑھا ہوگا. وہ 50 سال کا یعنی مرد, 50 سال کا, میں 9 سال کی یعنی میں بچی تھی 9 سال کی, اور مجھے چپ کروا دیا گیا یعنی مجھے خاموش کرا دیا گیا. وہ چاہے کتنا ہی بڑی عمر کا کیوں نہ ہو, ہم نے تمہاری شادی یہاں پر کرنی ہے, تمہارے لیے زبردستی ہے. آپ نے دیکھا یہ کس کے بارے میں کہا گیا تھا, کبھی سوچا؟ 50 نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی مبارک ہوئی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال سے اوپر تھی, اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک 9 سال تھی. یہ کس کو کہا گیا پھر؟ اب میں کیا کہوں کہ ریاست مدینہ ہے, اسلام آباد کے شہر میں کھڑے ہو کر ایک عورت پینر اٹھاتی ہے, اس میں یہ جملہ لکھا ہوتا ہے کہ عورت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال, سیدہ عائشہ کی 9 سال, اور ان کے والد نے ابو بکر صدیق نے سیدہ عائشہ کو خاموش کرا دیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا نکاح ہو چکا ہے, رشتہ ہو چکا ہے, اب تم میں اتنی جرت اور ہمت نہیں کہ تم آگے سے بول سکو. یہ جملے کہے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے, یہ کہے گئے الفاظ سیدہ عائشہ صدیقہ کے لیے. پھر آپ یہ کہیں کہ کوئی مولوی اس کے خلاف نہ بولے, کوئی ملا اس کے خلاف نہ بولے, کوئی تحریک اس کے خلاف نہ چلے. میں تو شہیر سیالوی صاحب کا, جو کوئی مولوی نہیں ہے, کوئی ملا نہیں ہے, کوئی عالم دین ہے, میں تو ان کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ کم سے کم انہوں نے احتجاج کے لیے آج باہر تو وہ نکلے. میں کس کو رہوں, میں کیا کہوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں میرے ہی نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے, میرے ہی اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے, میرے اللہ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ ایک ہی مرد کلندر تھا, ٹانگوں سے تو معذور تھا, مگر ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے دارالحکومت مظفر آباد میں پہرے دے کر بیٹھا رہتا تھا کہ کوئی ختم نبوت پر ڈاکہ نہ ڈال لے. ارے وہ معذور تھا, کیا وہی چوکیدار تھا ختم نبوت کا؟ وہی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا پہرے دار تھا؟ کیا وہی ازواج مطہرات کی عزت کا پہرے دار تھا؟ ہمارے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے, ہمارے لیے کوئی پاسداری نہیں ہے کہ ہم اٹھیں, ہم اللہ رب العزت کی ذات میں گستاخی کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر وہ مرد کلندر آج زندہ ہوتا, میرا اختلاف لازماً اس کے ساتھ ہوتا, مگر اس بات میں گواہی دیتا کہ ختم نبوت کے اوپر جو اس نے پہرے داری دی ہے, مرد کلندر اس صدی میں کوئی اور ایسا نہیں گزرا جس نے اس طرح کی کوئی پہرے داری کی ہو ختم نبوت کی.